وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدر محترم، حکم صاحبان اور ساتھ میں بیٹھے ہوئے عزیز ساتھیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے دامن کو ذرا دے ذرا بند تو بادے. سامعین کرام، دنیا انقلابات کی آماجگاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی بادشاہ فقیر بن جاتے ہیں، کبھی فقیر بادشاہ، کبھی باغوں میں بہار ہوتی ہے، کبھی اس پر خزاں کا دور آتا ہے اور ہزاروں چہچہاتی بلبلیں صیاد کے ہاتھوں قفس سے دوچار ہو جاتی ہیں. غرض یہ کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس نے حوادث کے تھپیڑے نہ کھائے ہوں. دنیا کے اندر نئے نئے انقلابات آتے رہتے ہیں، لیکن موجودہ دور کے مسلمانوں کے اندر جو انقلاب کرتا ہوا ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے اور یہ افسانوی حقیقت بہت ہی عبرت خیز ہے. وہ مسلمان جن سے قیصر و کسریٰ ایران و روما کی حکومت لرزہ بر اندام رہا کرتی تھی، آج ان کے لیے یہ مکروہ صدائیں آتی رہتی ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں اور خصوصاً بر صغیر میں رہنے اور جینے کا کوئی حق نہیں، جبکہ یہی وہ مسلمان ہیں کہ جن کے رعب و داغ کی عکاسی شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یوں کی ہے: زنجرے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے. حیف صد حیف، آج مسلمانوں کی حالت حد درجہ انحطاط پذیر ہوتی جا رہی ہے. ان کے اندر فقدان علم کا ایک خطرناک مرض پھیل چکا ہے. دنیا کا ذرہ ذرہ انہیں دعوت نصارہ دے رہا ہے، لیکن یہ اب بھی خواب خرگوش میں مبتلا ہے. انہیں نہیں معلوم کہ انجام کیا ہوگا. مسلمانوں، یہ وقت و جمود تم کو مٹا کر چھوڑے گی اور یہ سستی وقائد تم کو فلک کے گھاٹ اتار دے گی. مسلمانوں، اتحاد و اتفاق، اخوت و محبت، ہمدردی بن جاؤ گے کہ جس نے صحرا سے نکل کر ایران اور روما کی سلطنت کو تہوبالا کر دیا تھا اور قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھکاتی تھی. لیکن یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ آج مسلمان آزادی کو ترس رہا ہے، حالانکہ وہ دنیا کو سبق دینے کے لیے آیا تھا، آقا و غلام میں فرق مٹانے کے لیے آیا تھا. مسلمانوں، یاد کرو اور اپنی حقیقت کو پہچانو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم کیا ہو؟ تمہارے وجود کا کیا مقصد ہے؟ اگر تم اپنی اصلیت و مقصد کو پہچان لو گے تو تمہارے دل سینوں میں تڑپنے لگیں گے اور تمہاری آنکھیں آسمان کے پردے کو چیر کر عرش الہی سے ٹکرائیں گی اور تم اقوام عالم کو نیچے دکھا کر ان کو پیچھے چھوڑ کر ترقی کا تاج اپنے سر پر رکھ لو گے. ہاں، تم وہی مسلمان ہو جاؤ گے کہ جس نے دنیا کی سلطنتوں کے اندر تہلکہ مچا دیا تھا اور ایک نیا سما پیدا کیا تھا. تمہاری دن دونی رات چوگنی ترقی دیکھ کر دنیا انگوش بدندہ تھی. اے وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ انتم الاعلون کے خطاب سے ملقب کیا تھا، دیکھ آج دنیا تجھے مٹانے پر تلی ہوئی ہے اور خاک میں ملا دینے کے در پہ ہے، لیکن تو ہے کہ نہ تجھے ہوش ہے اور نہ اپنے منتشر شراست کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج تو دوسروں کی اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرتا ہے، حالانکہ تو خود برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو خود بربادی کے راستے پر چل پڑا ہے. تجھے اپنی عاقبت کی فکر نہیں. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد ادا کر زمین پر تو ہے اور تیری صداؤں آسمانوں پر. مسلمانوں، اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر میدان عمل میں اتر آؤ، کیونکہ دنیا کا ذرہ ذرہ تمہیں پکار کر کہہ رہا ہے: دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند تو دیکھ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارا کھویا ہوا وقار واپس لوٹا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.